صفحہ 55۔ ہمارے محققین و مقررین ان تمام جہات میں اسلام کا نظریہ بیان کرتے ہیں۔ ہم نے بھی کچھ مطالب کا ذکر کیا ہے اور دوسرے افراد بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہماری نظر میں یہ بحث و گفتگو بہت مفید اور اچھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسلامی نظریات اور مغربی دعووں کے درمیان موازنہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ اسلام ان تین میدانوں میں خواتین کے کردار و فعالیت کو کس طرح بیان کرتا ہے اور اہل مغرب اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور حق بھی یہی ہے اور عدل انصاف بھی اسی بات کی تائید کرتا ہے کہ ان تینوں میدانوں میں عورت اور معاشرے کے لیے اسلام کی نظر دنیا میں رائج تمام نظریات و گفتگو سے کئی مراتب سے بہتر، مفید اور مضبوط و مستحکم ہے۔ بس آپ توجہ دیجیے کہ دوسری قسم کی گفتگو ان مطالب سے عبارت ہے کہ جہاں مختلف شعبوں میں اسلام کی نظر بیان کی جاتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے، ان تمام کاموں کو بھی انجام پانا چاہیے اور یہ بالکل وجہ ہے۔ ممکن ہے اس جگہ مختلف ابہامات اور غیر واضح امور موجود ہوں، چنانچہ ضروری ہے کہ افراد بیٹھیں، بحث کریں اور اپنے نظریے کو بیان کریں، تو اس وقت اس گفتگو کو بآسانی اور بہترین طریقے سے زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ صفحہ 56۔ تو بہترین طریقے سے جس چیز کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے وہ گزشتہ کچھ عرصے سے فقہی حوالے سے ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا خواتین قاضی بن سکتی ہیں؟ کیا خواتین اجتماعی، معاشرتی اور سیاسی منصب کی حامل ہو سکتی ہیں؟ معاشرتی اور گھریلو زندگی میں خواتین کی مشکلات۔ تیسری قسم کی بحث و گفتگو خواتین کی مشکلات کے بارے میں ہے کہ اس بندہ حقیر کی نظر میں اس مسئلے پر ہمیں اپنی فکر کو متمرکز کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر ہم نے اس مسئلے کا صحیح حل نہیں نکالا تو گزشتہ دونوں قسم کی گفتگو اور بحث خواتین کے مسائل کے حل کے سلسلے میں کسی کام نہیں آ سکیں گی۔ دیکھنا چاہیے کہ عورت کو معاشرے میں کن مشکلات کا سامنا ہے، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ عورت اپنی عائلی اور گھریلو زندگی میں کن مشکلات سے دوچار ہے۔ کون سی گفتگو اہم ہے؟ آپ خواتین کو جو حقوق نسواں اور ان کے مسائل کے میدان میں سرگرم عمل ہیں، اس بات پر ہرگز قانع نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی اس سلسلے میں یا ایک عورت کے فلاں عہدے کو لینے یا نہ لینے یا دیگر مسائل میں اسلام کی نظر کو بیان کرنے کے لیے کتاب لکھے، لہٰذا ان چیزوں پر قانع ہو کر اپنے فعالیت کو متوقف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ براہ راست خواتین کی مشکلات کے حل کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ صفحہ 57۔ چوتھی فصل، خواتین سے متعلق صحیح اور غلط نظریات۔ جہالت خواتین پر ظلم کا اصل سبب۔ اس بندہ حقیر کا بیان ہے کہ پوری تاریخ میں اور مختلف معاشروں میں عورت ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہے، اور ایک جگہ میں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس ظلم و ستم کی وجہ کیا ہے، اور یہ تمام ظلم و ستم انسان کی جہالت کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ اس جاہل انسان کی طبیعت و مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی اس کے سر پہ کوئی زور و زبردستی کرنے والا نہ ہو، یا خود اس کے اندر سے یعنی واضح اور مضبوط ایمان کہ اس کی مثال بہت کم ہے، یا اس کے باہر سے کسی قانون کا دباؤ نہ ہو، یا اس کے سر پر کوئی تلوار یا قانون کا ڈنڈا نہ ہو، تو معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ طاقتور موجود کمزور پر ظلم کرتا ہے۔ گھر کی حقیقی سربراہ عورت ہے اور مرد ظاہری حاکم۔ البتہ عورت عقلی اعتبار سے مرد سے ضعیف اور کمزور نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے زیادہ قوی ہے۔ صفحہ 58۔ اگرچہ کہ عورت کا انداز فکر مرد کے انداز فکر سے مختلف ہے، اور دونوں کے احساسات و جذبات میں فرق ہے، کیونکہ دونوں کے احساس و جذبات ایک خاص کام کے لیے خلق کیے گئے ہیں اور انسانی وجود میں انہیں ودیت کیا گیا ہے۔ بعض مقامات پر مثلاً ایک علمی مسئلے کے بارے میں زنانہ اور مردانہ انداز فکر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، لیکن زندگی کو چلانے میں دونوں کے انداز فکر مختلف ہوتے ہیں۔ عاقل اور پختہ عمر کے خواتین میں یہ بات رائج ہے۔ میں نے بارہا اپنی بزرگ اور بڑی خواتین سے سنا ہے، اور صحیح سنا ہے، کہ وہ کہتی ہیں کہ مرد ایک بچے کی مانند ہے، اور بالکل ٹھیک کہتی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ایک عالم، فاضل اور باشعور مرد بغیر کسی ذہنی بیماری و خلل کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے مد مقابل اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں ایک بچے کی مانند ہے، اور بیوی اس بچے کی ماں کی طرح۔ جس طرح سے اگر ایک بچے کی غذا میں تھوڑی تاخیر ہو جائے تو وہ رونے چلانے لگتا ہے، لہٰذا اسے کسی بھی صورت میں قانع کرنا اور چپ کرانا چاہیے، ورنہ وہ ضد کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک عورت اپنی مہارت سے ان کاموں کو انجام دے سکے تو ایک مرد اس کے ہاتھوں رام ہو جاتا ہے۔ آپ توجہ فرمائیے کہ میں ان باتوں کو کیوں نقل کر رہا ہوں۔
میں نہیں چاہتا کہ مرد کے ایک بچہ ہونے پر دستخط کروں، البتہ یہ بات اور ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس بات کو بیان کرنے میں میری مراد یہ نہیں ہے کہ بلکہ میرے پیش نظر یہ نقطہ ہے کہ مرد اور عورت کی ذہنیت ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ عورت کی پختگی و مہارت اس کے اپنے دائرہ فعالیت میں اس کے کام آتی ہے، یعنی ایک عورت کی گھر کی چار دیواری میں یہ سمجھتی ہے کہ مرد ایک بچے کی مانند ہے، لہٰذا اس کا کھانا وقت پہ تیار ہونا چاہیے تاکہ وہ بھوکا نہ رہے، ورنہ وہ بد اخلاق ہو جائے گا، لہٰذا بہانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے دینا نہیں چاہیے۔ یا فرض کیجئے کہ مرد اعتراض کرتا ہے تو اسے کسی بھی طریقے سے قانع کرنا چاہیے۔ صفحہ 59۔ اس نقطے کی طرف بھرپور توجہ کیجیے۔ عاقل اور پختہ خواتین پوری مہارت سے یہ کام انجام دیتی ہیں اور مرد کی حرکات و سکنات، رفتار و عمل اور ذہنیت کو پوری طرح کنٹرول میں رکھتی ہیں۔ بنابراین گھر میں حقیقی سربراہ عورت ہے، جبکہ الظاہر مرد ظاہری سربراہ ہے، اس لیے کہ وہ بھاری آواز، مضبوط جسامت اور لمبے قد کاٹ کا مالک ہوتا ہے۔ بس مطلب کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بعض خواتین کی ذہنیت و عقل مردوں سے زیادہ مستحکم ہے، یا وہ تفکر، علم اور احساسات وغیرہ میں مرد جیسی ہیں، لیکن عورت کا جسم بطور متوسط مرد سے کمزور ہوتا ہے۔ توجہ کیجیے، بنیادی نقطہ یہی ہے۔ ایک مثال فرض کیجیے کہ جہاں ایک عقل مند انسان ایک جاہل اور بدمعاش انسان کے ساتھ ہو اور ان میں سے کسی ایک کو پانی پینا ہو اور پانی کا ایک ہی گلاس موجود ہو۔ قاعدتاً جس کی طاقت زیادہ ہوگی وہ پانی پی جائے گا، مگر یہ کہ کسی طرح اس کو دھوکہ دیا جائے اور پانی کا گلاس سے چھین لیا جائے۔ تاریخ میں ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ مرد حضرات اپنی لمبی قد و قامت، بھاری آواز، مضبوط جسامت، پٹھوں کی وجہ سے خواتین پر ان کے نازک اندام ہونے، نرم و لب و لہجہ اور نسبتاً چھوٹے قد، کمزور جسم کی بنا پر ان پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ میری اپنی نظر میں اگر آپ اس ماجرے کی تہہ تک پہنچیں اور تحقیق کریں تو آپ اس مقام پر پہنچیں گی کہ تمام ظلم و ستم کی وجہ یہی ہے۔ صفحہ 60۔ خواتین سے متعلق روایات میں ظالمانہ فکر و عمل سے مقابلہ۔ ہاں، البتہ اگر کوئی قانون یا بہت شدید قسم کی محبت یا مستحکم ایمان جیسا کہ معنوی عامل موجود ہو تو وہ ان تمام ظلم و ستم کا سدباب کر سکتا ہے۔ البتہ ایمان کو مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے، ورنہ بہت سے علماء ہیں کہ جن کا ایمان تو بہت اچھا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی زوجات سے برتاؤ اور سلوک اچھا نہیں ہے، لہٰذا ایسے لوگ ہماری مجموعی بحث کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہمیں صرف اس بات کی وجہ معلوم کرنی چاہیے کہ تاریخ میں خواتین ہمیشہ ظلم و ستم کا نشانہ کیوں بنی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ظلم و ستم ہوا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ظلم سے مقابلہ کیا ہے۔ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے بارے میں اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، صرف اسی ظلم و ستم سے مقابلے کے لیے ہیں۔ اگر وہ صرف مقام زن کو بیان کرنا چاہتے تو اس قسم کے پرجوش و پر احساس بیانات کی ضرورت نہیں تھی۔ خواتین کے بارے میں حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساسات و اظہارات اس چیز کی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ ایک چیز سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ خواتین پر ہونے والا ظلم ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ معاشرتی اور گھریلو زندگی میں خواتین کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں حضرت ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے جو روایت نقل ہوئی ہیں وہ اسی ظالمانہ فکر اور ستمگرانہ رویے اور عمل سے مقابلے کے خاطر ہے۔ حاشیے میں ہے کہ وسائل الشیعہ جلد 20 صفحہ 224 سے لے کر 354۔ صفحہ 61۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ظلم و ستم ہمارے زمانے میں بھی جاری ہے، البتہ صرف ہمارے معاشرے سے مخصوص نہیں ہے، لیکن اس بات کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے کہ پوری دنیا میں یہ ظلم ہو رہا ہے اور مغرب میں بہت ہی بدترین شکل میں موجود ہے۔ اہل مغرب کی ایک ظاہری خوبصورتی، مگر در حقیقت اہل مغرب صرف ایک خصوصیت کے حامل ہیں کہ اگر خود اس کے مقام پر اس کے بارے میں قدر تأمل اور غور و فکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی یہ خصوصیت مثبت نہیں ہے۔ لیکن مغربی معاشرے میں کئی مقامات پر اس خصوصیت و عادت کو بہت زور و شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ گویا وہاں ظلم کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔
وہ عادت و خصوصیت یہ ہے کہ اہل مغرب مرد اور عورت کے آپس میں رویے، سلوک اور برتاؤ کو عورت سے عورت یا مرد سے مرد کے برتاؤ کی مثل قرار دیتے ہیں، یعنی وہ ان دو جنس یعنی مرد اور عورت میں کسی بھی فرق کے قائل نہیں ہیں۔ کوچہ و بازار ہو یا گھر کی چار دیواری، وہ دوستی اور رفاقت اور معاشرت میں اسی رفتار کے حامل ہیں۔ ظاہر میں یہ عادت و سلوک بہت دلچسپ اور جالب نظر آتا ہے، لیکن جب آپ اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ امر غلط اور منفی ہے اور اسلام میں اس کی ہرگز تائید نہیں کرتا۔ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان ایک حجاب اور فاصلہ رکھا ہے کہ دونوں اپنی معاشرتی زندگی میں اس حجاب اور حدود کی رعایت کریں۔ بنا برئیں ہم جس ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ایرانی معاشرے یا گزشتہ دور سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے مختلف زمانوں سے لے کر آج تک ایران سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں اس کا وجود رہا ہے۔ آج بھی یہ ظلم پوری دنیا میں موجود ہے۔ اسی طرح مغربی ممالک خصوصاً امریکہ اور بعض یورپی ممالک میں خواتین کو اذیت و آزار پہنچانے والے واقعات، ان سے ظالمانہ سلوک اور طرز و عمل، شکنجے اور مصیبتیں دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہیں، اس اعداد و شمار میں بہت زیادہ ہیں۔ البتہ میں نے خود ان اعداد و شمار کو مغربی اور امریکی مطبوعات میں دیکھا ہے، نہ یہ کہ ہم اس کو کسی زبانی نقل کر رہے ہیں، یہ تو وہ چیز ہے کہ جسے خود انہوں نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، لہٰذا اس ظلم و ظالمانہ رویے اور عمل سے مقابلے کی ضرورت ہے۔ حاشی میں ہے کہ نومبر 1996 میں ثقافتی کمیٹی کے ارکان سے خطاب۔ صفحہ 63، تیسرا باب، خواتین کے معنوی کمال، اجتماعی فعالیت اور گھریلو زندگی سے متعلق اسلام کی نظر۔ صفحہ 64، دریچہ، اسلام نے 3 مختلف میدانوں میں حقوق نسواں کو مشخص کر کے انہیں جاری کیا ہے: انفرادی دائرہ زندگی معنوی کمال، اجتماعی زندگی اجتماعی فعالیت، اور گھریلو زندگی کے وہ میدان ہیں کہ جہاں خواتین اپنی طاقت کا لوہا منوا سکتی ہیں، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ان تینوں میدانوں میں حدود اور حقوق کو کامل طور پہ بیان کیا جائے۔ اسلام نے خواتین کے لیے اس ذو اہمیت امر کو خداوند عالم کی نگاہ سے بیان کیا ہے جو ہر قسم کی خطا اور لغزش سے دور ہے۔ صفحہ 65، پہلی فصل، خواتین کے بارے میں اسلام کی واضح اور جامع اور کامل نظر۔ اسلام کی نظر کی کامل شناخت اور مکمل وضاحت کی ضرورت۔ اگر معاشرے میں عورت کے بارے میں غلط فکر و نظر موجود ہو تو صحیح معنی میں اور وسیع پیمانے پر اسے اثر و نو صحیح کرنا بہت مشکل ہوگا۔ خود خواتین کو بھی چاہیے کہ اسلام میں خواتین کے موضوع پر کافی مقدار میں لازمی حد تک اطلاعات رکھتی ہوں تاکہ دین مبین اسلام کے قابل نظریے کی روشنی میں اپنے حقوق کا بھرپور دفاع کر سکیں۔ اسی طرح اسلامی ملک میں معاشرے کے تمام افراد کو یہ جاننا چاہیے کہ خواتین مختلف شعبۂ زندگی میں ان کی موجودگی، فعالیت، تحصیل علم، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، علمی میدانوں میں ان کی شرکت اور گھر سے باہر ان کے کردار کے بارے میں اسلام کیا بیان کرتا ہے۔ صفحہ 66، ان سب موضوعات کے بارے میں اسلام کی ایک بہت واضح اور روشن نظر ہے۔ اگر ہم اسلام کا نظر کا دنیا کی مختلف ثقافتوں خصوصاً مغربی ثقافت سے موازنہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی نظر بہت ترقی یافتہ ہے۔ اسی طرح آج کے مرد کے ذہن پر چھائے ہوئے افکار و نظریات کے مقابلے میں اسلامی فکر و نظر بے مثل و بے نظیر ہے، اور یہ اسلام ہی کی واضح اور روشن نظر ہے جو ملکی بہبود و ترقی اور ملک میں خواتین کی زیادہ سے زیادہ ترقی اور ان کے مقام و منصب میں اضافے کا باعث ہے۔ میری بہنوں، توجہ فرمائیے، میں خاص طور پر اس امر کے لیے تاکید کر رہا ہوں کہ نوجوان خواتین بلند آرزوؤں اور اہنیف حوصلوں اور قلبی شوق و طلب کی مالک ہیں، وہ بھرپور توجہ دیں تاکہ اس جلسے کی مناسبت سے مختصر مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ انسانی زندگی اور خواتین کی شان و منزلت اور ان کی معاشرتی حیثیت کے بارے میں اسلام کی نظر 3 حصوں میں قابل تقسیم ہے۔ میں نے بارہا ان مطالب کو بیان کیا ہے، لیکن میرا اصرار ہے کہ ان مطالب کو معاشرے کی خواتین کے لیے جتنا زیادہ ہو سکے بیان کیا جائے۔ جن افراد کو اس سلسلے میں سب سے زیادہ فعال ہونا چاہیے وہ خود ہمارے معاشرے کی خواتین ہیں۔ ظالم اور مقصر کون؟ مرد یا عورت یا دونوں؟ میری بہنوں اور بیٹیوں، میرا یقین ہے اور یہ میری نظر ہے کہ اسلامی معاشرے کے کسی حصے میں بھی خواہ
خود ایران کے اندر ہو یا مختلف ممالک میں، اگر مسلمان خواتین کے بارے میں کوتاہی نظر آتی ہے تو اس میں تھوڑے مقصر خود مرد بھی ہیں اور تھوڑی مقدار میں خود عورتیں بھی اس تقسیم میں شامل ہیں، کیونکہ جس کسی کو سب سے پہلے خواتین کی اسلامی حیثیت اور مقام و منزلت کو پہچاننا چاہیے اور اس کا دفاع کرنا چاہیے وہ خواتین ہیں۔ صفحہ 67۔ انہیں جاننا چاہیے کہ خدا، قرآن اور اسلام نے ان کے لیے کیا احکامات صادر کیے ہیں، ان کے ذریعے خواتین سے کیسا امر مطلوب ہے اور ان کی ذمہ داریوں اور فرائض کو کون معین کرے گا۔ ضروری ہے کہ خواتین اپنے بارے میں اسلامی احکامات اور اسلام کی ان سے توقع کو جانیں، ان کا دفاع کریں اور ان کے حصول کی کوشش کریں۔ اگر وہ یہ سب امور انجام نہ دیں تو وہ افراد جو کسی بھی قدر کے شناسہ اور پابند نہیں ہیں وہ خواتین پر ظلم و ستم کریں گے، جیسا کہ آج مغربی دنیا اور دیار غربت میں رائج مادی نظاموں، سوشلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، فیمنزم، اس کے زیر سایہ خواتین کے لیے لگائے جانے والے ظاہری خوبصورت نعروں کے جواب کے باوجود سب سے زیادہ ظلم مغربی مرد اپنی عورتوں پر کر رہے ہیں، باپ اپنی بیٹی پر، بھائی اپنی بہن پر، شوہر اپنی بیوی پر۔ دنیا میں دیے گئے اعداد و شمار کے مطابق خواتین، بیویوں، بہنوں یا حتیٰ بیٹیوں پر سب سے زیادہ ظلم و ستم اور آبروریزی اور ان کے حقوق کی پائمالی ان افراد کی طرف سے ہوتی ہے جو مغربی نظاموں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی معاشرتی نظام میں معنوی اقدار حاکم نہ ہو اور خدا کا وجود دلوں میں نہ ہو تو مرد اپنی جسمانی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے خواتین پر ظلم و ستم کی راہ کو اپنے لیے کھلا پائے گا۔ خواتین پر ظلم کی راہ میں مانے دو چیزیں خواتین پر ظلم و ستم کی راہ میں مانے ہو سکتی ہیں۔ نیچے حاشیے میں ہے کہ جو معاشرہ اپنی خواتین کی حیثیت و آبرو کو پامال کرے اور جہاں عورت جیسی عظیم ہستی ایک کھلونے سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی ہو تو وہ معاشرہ حقیقت میں غریب ہے اور اسے دیار غربت کہنا شائستہ ہے۔ مترجم۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دو چیزیں خواتین پر ظلم و ستم کی راہ میں مانے بن سکتی ہیں، ایک خدا، قانون اور ایمان وغیرہ کا خیال رکھنا۔ صفحہ 68۔ اور دوسری خود خواتین ہیں جو اپنے انسانی اور خدائی حقوق کو اچھی طرح پہچانیں اور ان کا دفاع کریں اور حقیقی طور پر انہیں چاہیں اور حاصل کریں۔ اس سلسلے میں اسلام افراط و تفریط سے دور ایک درمیانی راستے کو متعارف کراتا ہے، نہ خود عورت کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، نہ ہی مرد عورت کے طبیعت و مزاج کو نظر انداز کرتا ہے۔ صحیح اور سیدھا راستہ وہی اسلام کا راستہ ہے، وہ اسلام کا متعارف کردہ راستہ ہے کہ جس کی مختصر طور پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ صفحہ 69۔ دوسری فصل اسلام و خواتین کے کمال، راہ حصول اور طریقہ کار کو معین کرتا ہے۔ الف معنوی کمال اور روحانی رشد کا میدان۔ اسلام نے خواتین کی فعالیت کے لیے 3 میدانوں کو معین کیا ہے۔ پہلا میدان خود خواتین کے معنوی کمال اور روحانی رشد کا میدان ہے۔ اس میدان میں فعالیت، ترقی اور عروج کے لحاظ سے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مرد معنوی اور روحانی لحاظ سے بلند ترین مقامات تک رسائی حاصل کرتا ہے اور ایک عورت بھی اعلیٰ ترین درجات پر قدم ڈال سکتی ہے۔ ایک مرد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اونچے مقام کو پا سکتا ہے تو ایک عورت بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تاسیسی و تقلید میں اعلیٰ درجات کو حاصل کر سکتی ہے۔ صفحہ 70۔ 2 مثالی خواتین کا تذکرہ، زن فرعون اور حضرت مریم علیہ السلام۔ مندرجہ بالا 2 آیتوں کا تذکرہ کیا جائے گا، یہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ 2 مثالی خواتین۔ قرآن مجید میں جب با ایمان انسانوں کے لیے کوئی مثالی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے تو مردوں سے مثال نہیں لاتا بلکہ خواتین میں سے ایک خاتون کو بطور مثالی نمونہ پیش کرتا ہے۔ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خداوند متعال مومن اور نیک انسانوں میں سے 2 خواتین کو بطور مثال اور آئیڈیل کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، یعنی جب خداوند عالم انسانیت اور معنوی کمال کے لیے مثالی نمونہ پیش کرنا چاہتا ہے تو پیغمبروں، عظیم مردوں اور علمی و دینی شخصیات کا ذکر کرنے کے بجائے 2 خواتین کو نمونے کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک زن فرعون ہے، اس قالت ربی ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ،
جب زن فرعون نے کہا میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، یعنی وہ عورت جو اپنے شوہر کی طاغوتی اور سرکش قدرت سے لڑنے کے لیے ڈٹی رہی، اور وہ عورت جو اپنے پورے استقلال کے ساتھ اپنے متجاوز قدرت مند فرعون نامی اور فرعون صفت شوہر کے سامنے ثابت قدمی سے ڈٹی رہی، عورت کی عظمت یہاں ہے کہ اس کا شوہر ضلالت و گمراہی کے راستے کو اس پر مسلط نہ کر سکے، خواہ وہ شوہر فرعون جیسا یا اس جیسی طاقت و قدرت کا مالک ہی کیوں نہ ہو۔ لاکھوں مرد فرعون کی قدرت و طاقت کے سامنے تسلیم اور اس کے ارادے کے اسیر و غلام ہیں، لیکن خود اس مرد کی بیوی خود اس کے گھر میں اس کے ارادوں اور قدرت کی اسیر نہیں ہے، بلکہ آزاد ہے اور وہ خدا پر ایمان لاتی ہے۔ صفحہ 71۔ فرعون کے جاہو حشم و مال و ثروت اور تخت و تاج اور اس کے راستے کو خیر بات کہتی ہے، اس کے مقابلے میں راہ خدا اور راہ حق کا انتخاب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے عظیم و شائستہ اور قابل مثال انسان کی حیثیت سے نہ صرف خواتین سے بلکہ تمام بنی نوع انسان سے منتخب کیا جاتا ہے۔ دوسری مثال دختر حضرت عمران، مادر حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ مریمہ بنت عمران، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ مریم وہ جوان لڑکی ہے کہ جو اپنے شہر کے تمام مردوں کی تہمت اور بدترین اور کثیف ترین سوء ظن کے مقابلے میں مضبوط کوہ کی مانند جمی رہی، اور خدا نے اپنی اس قدرت کاملہ کے ذریعے کلمت اللہ اور روح کو اس کے پاکیزہ دامن میں قرار دیا۔ وہ خدا کی نبی کی تربیت اپنے ذمہ لیتی ہے، اپنے فرزند کو اس زمانے کی تاریک دنیا کی نورانیت کا باعث بناتی ہے۔ یہ دو خواتین ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں نور افشانی کی ہے۔ یہ سب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس امر میں اسرار و رموز پوشیدہ ہیں کہ ان تمام انسانوں کی کثیر تعداد میں سے کہ جہاں اولین و آخرین کے خلائق جمع ہیں، جب خداوند عالم بشریت سے دو انسانوں کی مثال اور نمونے کے طور پر انتخاب کرتا ہے اور انہیں متعارف کرانا چاہتا ہے تو صرف دو خواتین کو منتخب کرتا ہے، نہ کہ دو مردوں یا ایک مرد اور ایک عورت، بلکہ صرف اور صرف دو خواتین کو۔ بس اس پہلے میدان یعنی انسان روحانی ترقی اور معنوی کمال کے میدان میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صفحہ 72۔ عورت مرد کے مثل اور مرد عورت کی مانند دونوں قرب خدا اور روحانیت کے اعلیٰ مدارج و مراتب تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، لہذا خداوند عالم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین وفروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرم وذاکرات، سورہ احزاب آیت نمبر 35۔ خداوند عالم نے اسلام، ایمان، اطاعت، صداقت، صبر، خشوع و فروتنی، صدقہ دینے، روزے دار، شرمگاہ کی حفاظت کرنے اور ذکر الہی جیسے اہم ترین معنوی امور میں مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، سورہ احزاب آیت 35۔ خدا نے ان مرد و خواتین کے لیے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ یہ وہ پہلا میدان ہے کہ جہاں مرد اور عورت میں کوئی تفاوت نہیں۔